یہ ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کے دیوانے نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے ہی جھگڑتے ہیں، اور تیری توصیف میں ذبح عظیم آیا پھر بھی یہ دمبا چومنے والے تیرے گھوڑے سے چلتے ہیں۔ تو معلوم ہوا قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ، بیت اللہ کعبہ بھی شاعر اللہ۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ رہتا نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ اس میں آ جائے تو محدود ہے، اگر محدود ہو جائے تو پھر لامحدود نہیں ہے، اگر لامحدود نہیں ہے تو رب العالمین نہیں ہے۔ کیونکہ جیسا کہ پہلے ہی عرض کیا کہ جو شاعر اللہ ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا، وہ خدا کا غیر ہوگا، وہ خدا کی طرف پہنچانے کی کوئی علامت ہوگا۔ تو اب شاعر اللہ کی کرنی ہے ہم نے تعظیم، عبادت نہیں۔ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ عبادت فقط اور فقط خدا کی، عبادت سوائے خدا کے کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ انسان مشرک ہے، اس کے مشرک ہونے میں 0.001% بھی شک نہیں۔ اب وہ کیوں مشرک ہے اور اب فیصلہ کرتے ہیں، اگر کسی کے احترام میں سر جھکا لیا تو کیا یہ عبادت ہو گئی، یا کسی کو چوم لیا تو کیا یہ عبادت ہو گئی، اگر زنجنا کو چوم لیا تو کیا یہ عبادت ہو گئی؟ آئیے قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات کا تحفہ ارشاد فرمائے تو میں 2-4 آیتیں آپ کو ہدیہ کرتا چلوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ میرے محترم، میرے عزیزم، عبادت اللہ کی ہوگی، یہ فیصلہ خدا نے سورہ بنی اسرائیل کی 22ویں آیت میں کر دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ، قضا کہتے ہیں حتمی فیصلے کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو۔ اے خدا نے فیصلہ کر دیا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان اردو والا نہیں، عربی والا۔ اردو والا احسان دوسرا ہے، عربی والا احسان دوسرا ہے۔ اردو میں یا سندھی میں احسان یعنی کوئی حقدار نہیں، آپ اس پہ کوئی تھوڑا کر رہے ہیں، یہ ہے آپ کے سندھی والا احسان۔ اردو عربی میں احسان کہتے ہیں نیکی کو، حسن سلوک کو، اچھے سلوک کو، حسن سلوک کو آپ کہتے ہیں احسان، یعنی کسی کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ احسان ہے۔ یہ عربی والا ہے احسان، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد والدین پر پوری آیت ہے کہ جب تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا۔ فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ چھٹے امام کہتے ہیں اگر اف سے کوئی ہلکا لفظ ہوتا لغت میں تو خدا اس لفظ کو استعمال کرتا۔ اچھا، اس میں بڑھاپے کا ذکر ہے، اگر جوان ہو والدین پھر ان سے کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہاں بڑھاپے کا ذکر مفسرین کا اس لیے کیا گیا کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، بات بات پر ناراض ہوتا ہے، مزاج اس کا بچوں جیسا تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر اسے برداشت کرنا ہی امتحان ہوتا ہے۔ تو اس عالم میں انہیں اف بھی نہیں کہو، اور ان کے ساتھ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرو۔ اس کے بعد جو آیت ہے، یہ آیت بڑا فیصلہ کرنے والی ہے تعظیم کے لیے۔ اب خدا کہہ رہا ہے
وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ، اپنے کاندھوں کو جھکا دیجیے. یہ حکم ہے مصطفیٰ کو، یہ حکم ہے رسول کو. کیا حکم ہے کہ اپنے کاندھوں کو جھکا دیجئے، اور اس کے بعد اگلے ٹکڑے میں کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْہُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے کاندھوں کو میرے حبیب جھکا دیجئے اور یہ دعا کیجئے ان کے لیے کہ پالنے والے ان پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا. رَبِّ ارْحَمْہُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پالنے والے جن پالنے والوں نے مجھ پر رحم کیا ان پر تو رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا. یعنی اب اس آیت میں دو حکم ہو رہے ہیں. ایک حکم تو یہ ہو رہا ہے کہ پالنے والوں ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے ان پر پالنے والے رحم کر. کسے حکم ہے؟ رسول کو. کس کے تحت حکم ہے؟ کل کے تحت. برکت بھائی، جب کل کے تحت حکم ہو تو وہ امر ہے. امر کہتے ہیں آرڈر کو. اللہ حکم دے رہا ہے اے میرے حبیب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ انہوں نے جنہوں نے تجھے پالا ہے، جنہوں نے تجھے بچپنے میں پالا ہے ان کے لیے دعا کر. کن کے لیے دعا کر؟ جنہوں نے تجھے پالا ہے. پالنے والوں کے لیے دعا کر، پالنے والوں کے لیے دعا کر، پالنے والوں کے لیے دعا کر. ربیانی صغیرہ، جیسا کہ جنہوں نے تجھے بچپن میں پالا ہے ان کے لیے میرے حبیب دعا کر. اب محمد پالنے والوں کے لیے دعا کرے تو پہلے تو وہ تلاش کرو پالا کس نے ہے. تو جب پالا رسول کو ابو طالب نے ہے، پالا فاطمہ بنت اسد نے ہے، حکم ہے خدا کا کہ ان کے لیے رحم کی دعا کر کہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. تو اگر جس کے لیے مصطفیٰ خدا کے حکم کے تحت دعا کرے اس کے ایمان پر شک کرنے والا حقیقتاً قرآن کی آیت پر شک کر رہا. اور اس سے پہلے کیا کہا؟ ان کے آنکھ اپنے کاندھوں کو جھکا. میں چیلنج کرتا ہوں فراد بھائی، دنیا کا وہ بندہ دکھاؤ جس کے کندھے جھکے اور سر نہ جھکے. نہیں ہے تو جھکا کے دکھاؤ مجھے. یہ ممکن نہیں ہے کاندھے جھکے اور سر نہ جھکے. تو اب والدین کے سامنے، پالنے والوں کے سامنے رسول کو حکم ہے کہ اپنے کاندھوں کو جھکا. تو اگر پیغمبر کاندھوں کو جھکائے گا تو یہ لازمی ہے کہ ادب میں سر بھی جھکے گا، اور اگر تعظیم میں سر جھک جائے تو اسے بدعت نہیں کہتے، قرآنی حکم کی تعمیل کہتے. عبادت فقط خدا کی، تعظیم اس کی کرو جو شاعر اللہ میں. تعظیم شاعر اللہ کی ہوگی، عبادت فقط خدا کی ہوگی. خدا کے علاوہ کسی غیر کی عبادت ہو نہیں سکتی.